میری دوسری شادی میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ میرے شوہر کا پیار، ان کا اعتبار اور سسرال والوں کی محبت میرے لیے سب کچھ تھی۔ میں ہر دن شکر ادا کرتی تھی کہ رب نے میرے دکھوں کے بعد مجھے ایسی زندگی دی ہے جس میں ہر طرف سکون، عزت اور مان ہے۔ میرے شوہر کی میری ہر بات کو سمجھے بغیر نہیں رہتے تھے، اور میرے سسرال والے مجھے ایسے چاہتے تھے جیسے میں اس گھر کی بیٹی ہوں۔ مگر شاید میری یہ خوشیاں میرے ماضی کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرا پہلا سسرال جو میری زندگی سے جا چکا تھا، اب میری خوشیوں کا دشمن بن چکا تھا۔ انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ جس عورت کو ٹھکرا چکے تھے وہ آج کسی اور کے ساتھ اتنی خوش کیسے ہو سکتی ہے۔ اسی حسد، اسی نفرت میں انہوں نے ایک ایسی سازش کی جس نے میری دنیا ہی اجاڑ دی، میری پہچان کو مٹا دیا۔ انہوں نے میرے جیسی ایک لڑکی کو ڈھونڈ نکالا، بالکل میری صورت، میری آواز، میرے انداز تک نقل کر لینے والی۔ پھر ایک رات ایک خفیہ حملہ ہوا، مجھے بے ہوش کیا گیا اور میری نیند کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا گیا۔ آنکھ کھلی تو میں ایک تنگ اندھیرے کمرے میں قید تھی، جہاں میری چیخ صرف دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی تھی۔ ادھر میری جگہ وہ لڑکی میرے سسرال پہنچی، میرے بستر پر، میری شناخت کے ساتھ، میرے شوہر کی بیوی بن کر۔ وہ میری طرح نظر تو آتی تھی، مگر اندر سے وہ زہر تھی، نفرت، بدسلوکی اور سازش سے بھری ہوئی۔ میرے شوہر حیران تھے، ان کے سامنے ایک چہرہ تو میرا تھا، مگر رویہ ہر دن بدلتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی بدتمیز تھی، سسرال والوں سے تلخی سے پیش آتی، شوہر سے بحث کرتی، جھگڑتی، شوہر مچاتی۔ میرے سسرال والے دن بہ دن پریشان ہونے لگے، کہتے تھے کہ ہماری بہو تو ایسی نہ تھی، یہ اچانک اس سے کیا ہو گیا؟ مگر اس لڑکی نے نہ صرف ان کے دلوں میں زہر گھولا بلکہ میرے شوہر کے دل میں میرے خلاف نفرت بھر دی۔ ایک دن اس نے ایسا طوفان اٹھایا کہ میرے شوہر نے تنگ آ کر طلاق کا فیصلہ سنا دیا، میری پہچان کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا۔ مگر جسے انہوں نے طلاق دی وہ میں نہیں تھی، وہ میری ہم شکل تھی جو ان کے سامنے میرا کردار بگاڑ رہی تھی، اور میں قید تھی، میرے سامنے ایک اسکرین چلتی تھی جس پر میری شناخت کو تباہ ہوتے دیکھتی تھی۔ میں تڑپتی، روتی، چیختی، کہتی کہ یہ میں نہیں ہوں، میری جگہ کوئی اور ہے، مگر میری آواز دنیا سے دور کر دی گئی تھی، میری سچائی دیواروں میں دفن ہو رہی تھی، اور میری محبت مجھ سے چھن چکی تھی، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی خطا کے۔ پھر ایک دن خدا نے میری سنی، ایک موقع ملا اور میں اپنے زخموں، درد اور سچائی کے ساتھ وہاں سے نکل آئی۔ جب میں گھر پہنچی تو میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ سب کچھ بدل چکا تھا، سب چہرے اجنبی ہو چکے تھے۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں شک تھا، سسرال والوں کے دلوں میں غصہ۔ میرے اپنوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ میں نے سچ بیان کیا، ہر بات بتائی، مگر میرے لفظوں کو جھوٹ سمجھا گیا، میرے آنسوؤں کو ڈرامہ کہا گیا۔ میں چیختی رہی کہ میں وہ نہیں جو تمہیں طلاق کے قابل لگی، میں وہ ہوں جس سے تم نے محبت کی تھی۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، وہ سازش اپنا وار کر چکی تھی۔ میرا رشتہ کاغذ کی ایک سطر میں ختم ہو چکا تھا۔ میں آج آزاد ہوں مگر تنہا ہوں۔ میری شناخت تو واپس آ گئی، مگر میرے ساتھ وہ محبت، وہ اعتبار، وہ گھر واپس نہ آیا۔ اس دنیا میں کچھ لوگ صرف خوشی چھیننے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی نفرت کبھی سچ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتی۔ میری کہانی ایک عورت کی نہیں، ہر اس دل کی ہے جو سچ کے ساتھ زندہ رہتا ہے، مگر جھوٹ کی دنیا میں دفن ہو جاتا ہے۔